آج کے دور میں انسانوں نے بہت ہی زیادہ ترقی کر لی ہے، جس سے ہم آج کے دور میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ ترقی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم چند صدیاں پیچھے جائیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ انسانوں نے کوئی بھی ترقی نہیں کی اور نہ ہی اس دور میں کوئی ترقی ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ سوچ بھی غلط ہے۔ آج سے کئی صدیوں پہلے ہماری زمین پر ایسی مخلوق موجود تھی جس نے حیران کن ترقی حاصل کی تھی، جو کہ آج کے دور کی ترقی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، اور آج کے دور کی ترقی بہت ہی کم ہے، جس نے آج کے دور کے انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم انسان مریخ اور چاند جیسے سیاروں پر جانے کی صرف باتیں کر رہے ہیں، اور ہم نے صرف چاند تک رسائی حاصل کی ہے، اور مریخ سیارے پر ہم انسان صرف رہنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا سچ میں ممکن ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن پچھلے زمانے کے کئی لوگ ایسا کر چکے ہیں اور خلا میں اپنی ساری صلاحیت کو آزما چکے ہیں۔ اب یہ سوچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق آ چکی ہے جس نے خلا میں اپنی ذہانت کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ انسان کون تھے، یہ انسان تھے بھی یا کوئی اور مخلوق تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، سائنسدان اس بات سے حیران ہیں کہ ان سے پہلے یعنی ہم تمام انسانوں سے پہلے زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے بہت ہی زیادہ حیران کن ترقی حاصل کی تھی اور پوری دنیا پر اس کا دبدبا تھا۔ یہ وہ ترقی تھی جس کے بارے میں آج کے دور کے سائنسدان بھی بے خبر ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہے کہ جو ٹیکنالوجی پرانے زمانے کے لوگ استعمال کر چکے ہیں ہم آنے والے دور میں استعمال کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ قوم ہم انسانوں سے بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ اور ایڈوانس تھے، اور یہ قوم ایسی تھی جس کو خلا کے بارے میں مکمل طور پر سب پتہ تھا، اور اس قوم کو یہ بھی پتہ تھا کہ خلا میں کیسے سفر کیا جا سکتا ہے، اور خلا میں اگر کسی چیز میں خرابی ہو جائے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، اور خلا میں کس کس قسم کی مخلوق موجود ہے، اور اس مخلوق کی زبانیں کون کون سی ہیں۔ یہ قوم اتنی زیادہ ذہانت کی مالک تھی کہ یہ اللہ پاک کی قدرت کا علم رکھتے ہوئے انسانوں کو اپنی مرضی سے بنانے اور ان کی صورت کو بدلنے تک کا بھی علم رکھتی تھی، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اپنی تبدیلیاں کرتی رہتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ پاک نے اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا، جس کا نام و نشان اب کہیں بھی نہیں ہے۔ انہیں صرف قصے کہانیوں میں ہی یاد رکھا جاتا ہے، لیکن ان میں کئی قصے سچ اور کئی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب میں حضرت ادریس کے ایک صحابی نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس قوم کا ذکر آیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس قوم نے کیسے خود کو اپنے ہی ڈھانچے میں ڈال لیا تھا اور خود کو ایسے ڈیولپ کر لیا تھا کہ یہ انسان لگتے ہی نہیں تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک اچھی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک ذہانت اور عقل مند انسان بنایا ہے، لیکن یہ جو صدیوں پرانی قوم گزری ہے اس نے خود کو ایک ایسے ڈھانچے میں ڈال لیا تھا کہ یہ اللہ کی قدرت میں اپنی ہی نئے تجربے سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے، اور اس میں اپنی چینجنگ کے دوران انسانوں کو کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ ان میں ان کی خود کی قوم کے ہی لوگ شامل تھے جن پر یہ تجربے کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے تجربوں میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، لیکن یہ تجربے قدرت کے خلاف ہوتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا عذاب بھیج دیا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے خود کو ایسے بنا دیا تھا کہ یہ انسان تصور بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں سے کئی لوگ جانوروں کی شکل کے تھے، اور کئی لوگوں کی شکلیں ایسی تھیں کہ جیسے کوئی ایلین ہو۔ انہوں نے خود کے روپ رنگ کو ایسے ڈیولپ کر لیا تھا کہ یہ انسان لگتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کسی اور دنیا سے آئے انسان لگتے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور جسامت میں بہت ہی زیادہ بڑے تھے، جن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس ذہانت کے مالک ہیں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی جسم اپنی قابلیت کی بنا پر
اپنے ایک کام کو ہی مہارت سے سر انجام دے سکتا ہے، اس دوران وہ کوئی اور کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اس قوم کے لوگ ایک وقت میں 3-4 کام کرنے کے عادی تھے، اور اس کے دوران اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے، جس کے باعث یہ پودوں، انسانوں اور جانوروں پر تجربے کرتے تھے، جس کے دوران یہ انسانوں کو جانور میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھتے تھے اور جانوروں کو انسانوں جیسی شکل بنانے کا بھی ہنر رکھتے تھے، جس میں یہ ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے۔ اور اس سے بہت ہی زیادہ قدرت میں نظام کی خرابی کی وجہ ان کا خود کا عمل تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس قوم کا مقصد تھا کہ یہ لوگ ایسی صلاحیت کے مالک بن جائیں جس سے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل بن جائیں اور پوری دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے نہ جیت سکے۔ اپنی ایسی قوم بنانا چاہتے تھے جس میں یہ کسی کو بھی نہ پوجے اور خود ہی یہ ایک دوسرے کے رب کے طور پر جانے مانے جائیں۔ یہ قوم ویسے تو حضرت آدم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن ان کی تعداد اس وقت بہت ہی زیادہ کم تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے تھے، اور جس ٹیکنالوجی میں ہم انسانوں نے ابھی تک کوئی بھی ترقی حاصل نہیں کی ہے، اس ٹیکنالوجی کو یہ حضرت آدم کے دور میں استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ تعداد میں بہت ہی زیادہ کم تھے اور ان کے پاس یہ ریسورس نہیں تھے کہ یہ اپنی کسی بھی ٹیکنالوجی کو بنا سکے اور انسانوں پر الگ الگ قسم کے تجربے کر سکیں۔ اس قوم پر اللہ نے ایسے عذاب کو نازل کیا جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ یہ قوم خود کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سمجھنے لگ گئی تھی اور اللہ کی بنائی گئی تخلیقات پر اپنے تجربے کر کے اسے بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس کے باعث اس قوم پر عذاب بھیجا گیا۔ یہ قوم شیطان کے جال میں بہت ہی بری طرح پھنس چکی تھی۔ انہوں نے ایسے بہت سے کام کیے جو قدرت کے نظام کے خلاف تھے، جن میں انسانوں کو جانور میں تبدیل کرنا اور جانوروں کو انسانوں میں تبدیل کرنا شامل تھا۔ یہ قوم اپنی عورتوں کا ملاپ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ کرواتے تھے جس کے بارے میں ہم انسان ابھی تک بھی نہیں جانتے۔ یہ مخلوق ڈائناسور کے آنے سے بھی پہلے کی ہے، جس کے باعث ایک نئی نسل جنم لیتی تھی۔ یہ قوم عام انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ بڑی تھی۔ اس قوم کا ایک ایک انسان بہت ہی زیادہ بڑا دکھائی دیتا تھا اور ان کا وزن 8-10 من سے زیادہ ہوتا تھا۔ یہ قوم شیطان کے جال میں ایسے پھنس چکی تھی کہ اسے اپنی کوئی ہوش نہ تھی۔ یہ قوم شیطانی تنظیم کی بنا پر کام کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اندر جانوروں جیسی خصوصیت پائی جاتی تھی اور ان کے اندر درندگی مقدار جانوروں سے بھی زیادہ موجود تھی۔ یہ قوم بہت ہی زیادہ انسانی جسامت کی طاقت رکھتی تھی۔ اب اگر بات کی جائے خلا کے بارے میں، تو یہ قوم خلا میں سفر کرنے میں بھی مہارت حاصل رکھتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں خلا میں آنے جانے کا سفر آسان لگتا تھا اور خلا میں جانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔